بسم الله الرحمن الرحيم. میرا سوال کشتی نو صفحہ 15 سے ہے. سیدنا مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے دلوں کو سیدھا کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا. عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمد کی چادر پہنائی گئی کیونکہ خادم اپنے مخلوق سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنے بیج سے جدا ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ بروزی طور پر محمدی چادر پہنائی گئی اس کی اگر وضاحت کر دیں دعوت اللہ کے حوالے سے تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ میرے پاس اس کا سیٹلائٹ سے MT نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت مگر ٹیلی فون کال سے میں آپ کی بات سن سکوں گا. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. آپ ٹیلی فون کال نہ کاٹیں, کنیکٹڈ رہیں. ابھی آپ کے سوال کا ہمارے علماء کرام جواب دیں گے. محترم مولانا شیخ مجاہد شاستری صاحب سے درخواست ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. رفیع صاحب, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے بارے میں خبر ملتی ہے. چنانچہ سورہ جمعہ کی مشہور آیت ہے, آیت نمبر 4, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت ہوگی جو آخرین کے گروہ میں ہوگی, اور یہ بعثت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جسم کے ساتھ نہیں ہوگی جو آج سے 1300 یا 1400 سال پہلے ہوئی تھی, بلکہ وہ بروزی رنگ کی بعثت تھی. بروزی رنگ کی اس بعثت میں آپ کے وہ تمام کمالات اور خوبیاں آپ کے دوسری اس بعثت میں ظاہر ہونی تھیں جس کا کہ ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا ہے. اور جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آخرین کون ہوں گے, یا وہ جو بعثت آپ کی دوسری بروزی رنگ میں ہوگی وہ کن میں ہوگی. اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء. یعنی اگر ایمان اس وقت ثریہ ستارے پر بھی چلا جائے اور وہاں سے بھی اس کو لانا ہو تو پھر اہل فارس میں سے کچھ لوگ یا ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو دوبارہ واپس لے کر آئیں گے. پس قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت ہوگی. یہ بعثت آخرین میں سے ہوگی, اور اس بعثت کا جو مقام ہے جو آپ کی پہلی بعثت میں تھا یہ دراصل ذلی نبوت کا ہی مقام تھا. پس جو کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کامل شریعت ہے, اس کے بعد اب کوئی نئی شریعت کا نزول نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رشد کے سامان دے گی. ہاں, جس طرح کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اس شریعت کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ فرمایا, اور 1300 سال کے لمبے عرصہ میں وہ مجددین نے اپنے اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں تجدید کا کام کیا, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ بروزی رنگ میں ظاہر فرمائی, اور وہ مقام ذلی نبوت کا مقام تھا جس کی طرف مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں اشارہ فرمایا ہے.